प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है सैंक्टिफाई योर हार्ट, यानी अपने दिल को पाक करें। हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ हवाला जात देखेंगे। सबसे पहले ज़बूर 51 और उसकी 10 से 11 आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नो मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज न कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। एक और हवाला देखेंगे, हिजकियल 36 बाब उसकी 26 आयत। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। एक और हवाला देखेंगे, मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 3 आयत। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इसी तरह 7वीं और 8वीं आयत, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन। जी मेरे अजीजों, जैसा कि इन आयात में अभी हमने पाक दिल के मुतालिक जाना और दाऊद फरमाता है कि ऐ खुदा मुझे पाक दिल अता फरमा और मुस्तकीम रूह को मेरे अंदर डाल। इसी तरह हम हिजकियल की किताब में देखते हैं कि खुदा फरमाता है कि मैं उस संगीन दिल को तुम्हारे अंदर से निकाल के तुम्हें गोश्तीन दिल अता फरमाऊंगा और तुम्हारे अंदर नई रूह डालूंगा ताकि तुम मेरे रस्तों को अख्तियार करो, मेरी राहों को अपनाओ। आज का सरमन जो कि पाक दिल के हवाला से है और दिल की सफाई के हवाला से है कि किस तरह एक इंसान अपने दिल को पाक साफ मुकद्दस कर सकता है, और इसके बारे में आज हम बाइबल से मुख्तलिफ अंदाज में सीखेंगे और सैंक्टिफिकेशन के इस अमल को जानेंगे कि किस तरह यह अमल मुमकिन होता है कि हम अपने दिल को किस तरह पाक साफ कर सकते हैं और उसे खुदा के हजूर पेश कर सकते हैं। और ये सैंक्टिफिकेशन का अमल यानी अपने दिल को सैंक्टिफाई करना, यानी अगर हम इस वर्ड पे गौर करें तो ग्रीक में हमें उसके लिए एगियाजो वर्ड मिलता है जिसके मायने पाक साफ और मुकद्दस करने के हैं। अगर हम वर्ड सैंक्टिफाई के ऊपर गौर करें तो इससे मुराद कोई भी ऐसी चीज है जो अलग की गई हो, अलहदा की गई हो, दुनिया से उसे अलहदा और अलग किया जाए, ऐसी चीज को सैंक्टिफाई होना कहते हैं। यानी खुदा के लिए मखसूस हो और वो पाक चीज जिसको आप खुदा के लिए मुकर्रर कर कर अलहदा कर रहे हैं, तो फिर वो चीज जिसको अलहदा और अलग किया जा रहा होता है वो सिर्फ खुदा के लिए मखसूस हो जाती है। यानी यहां हम पाक दिल, साफ दिल और मुकद्दस दिल की अगर बात करते हैं तो अगर हम उसको सैंक्टिफाई करते हैं, उसको पाक करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो फिर ये दिल मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए मखसूस हो जाता है कि ये खुदा के लिए पेश किया जाए और खुदा के कामों में अपनी जिंदगी को लगाना, सर्फ करना और उसकी राह को अख्तियार करना। और हम देखते हैं कि जैसे कि इन आयात में हमने देखा, तो फिर खुदा एक नई रूह, एक नया जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है और ये नई रूह उस पुरानी इंसानियत को मिटा डालती है जो कि आदम के उस गुनाह की वजह से, मारूसी गुनाह की वजह से हमारे अंदर मौजूद होती है। और जब हम अपने आप को सैंक्टिफाई करते हैं, अपने दिल को पाक साफ करते हैं और मुकद्दस करते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है, इस्तेमाल करता है और ये रही रूह हमारे अंदर डालता है और हमारे अंदर से संगीन दिल जो कि गुनाह की तरफ माइल करता है उसको निकाल के वो गोश्तीन दिल बख्श देता है जो कि खुदा की प्रस्तिश के लिए बन जाता है। और ये संगीन दिल जो कि बदी की तरफ रागब होता है और जाता है, और हम मत्ती 15 बाब उसकी 18 से 20 आयत के अंदर देखते हैं कि वहां यीशु फरमाता है कि वो चीज जो मुंह से अंदर जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि वो चीजें जो अंदर से बाहर आती हैं, यानी खूनरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां और इस तरह की बदकारियां, शहवत प्रस्ती, चोरी चकारी और हर किस्म की बुराई जो इंसान अपने दिल में बुनता है और उसके बारे में सोचता है और फिर उसके ऊपर एक्ट करता है, तो वो चीजें इंसान को नापाक कर देती हैं। गोया ये वो संगीन दिल है जिसको खुदा निकालना चाहता है, रिमूव करना चाहता है और उसकी जगह एक पाक साफ दिल, एक मुकद्दस दिल हमें अता फरमाना चाहता है। और ये संगीन दिल जो इंसान अपने अंदर रखता है तो फिर वो ये तमाम बुरी चीजें अपने एक्ट्स के जरिए दिखाता है और इंसान उसके अमाल को देख के परख सकता है कि ये शख्स एक संगीन दिल को रखता है
لیکن ہمیں اس سنگین دل کو دور کرنا ہے اور خدا سے کہنا ہے کہ اس سنگین دل کو نکال دے اور ہمیں ایک گوشتین دل عطا فرما دے جو کہ پاک صاف اور مقدس ہو، تاکہ اس کے اندر تو رہے اور ہم تیری تمجید کریں۔ خدا ہی ایسی ذات ہے جو کہ دلوں اور گردوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ طے کی باتوں کو جانتا ہے، ایک انسان کیا سوچتا ہے اور کس ذہن کا مالک ہے یہ ایک انسان پرکھ سکے یا نہ پرکھ سکے، لیکن خدا اس کو جانتا ہے۔ اور انسان بہت سے پوشیدہ رازوں کو، پوشیدہ گناہوں کو اپنے دل کے پردوں کے اندر ڈھانپ کے رکھ لیتا ہے، ان کو پوشیدہ رکھتا ہے دنیا سے، اور کئی دفعہ تو وہ خود بھی ان گناہوں کو کر کر بھول جاتا ہے، ان رازوں کو جن کو اس نے چھپا کے اپنے دل کی تہ کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ لیکن خدا ایسی ہستی ہے جو کہ ایک ایک بات کو جانتا ہے، اور اس کی نظر انسان کے اوپر رہتی ہے، وہ دیکھتا ہے، اور اس کی آنکھیں اس دنیا کے اندر گشت کرتی ہیں، پھرتی ہیں اور تلاش کرتی ہیں، اور وہ ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے، اور وہ ایک ایک ایکٹ اور ایک ایک عمل جو انسان اپنے دل کے اندر فیصلے کر کر ان کو اپنے عمال کے ذریعے دکھاتا ہے، تو خدا ایک ایک چیز کے اوپر نظر کرتا ہے، کیا یہ عمل بھلا ہے یا برا ہے، اور اس چیز کو وہ نوٹ کرتا ہے، لکھ رہا ہے، اور خدا کے سامنے ایک ایک بات عیاں ہے، کھلی کتاب کی طرح ہے، اور یہ تمام گناہ اور نیک کام لکھے جا رہے ہیں ایک انسان کے بارے میں، وہ جو بھی کرتا ہے اس کو معلوم ہے۔ یرمیہ 17 باب اس کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ Heart is full of different kind of mixed emotions۔ انسان کا دل مختلف قسم کے ایموشن سے بھرپور ہوتا ہے، اور یہ ایموشنز ہیٹ کے ہو سکتے ہیں، ریونج کے ہو سکتے ہیں، یونٹی کے ہو سکتے ہیں، لو کے ہو سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے خیالات اس دل میں جنم لیتے ہیں اور انسان ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور یرمیہ 17 باب کے اندر بھی اس آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ انسان کا دل ہیلا باز ہے اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کرے گا؟ اور اس کو صرف خدا دریافت کر سکتا ہے، اور وہی انسان کے خیالوں، دل و دماغ کو جانچتا ہے، اور پھر وہ انسان کے کاموں کے مطابق ہی اس کو بدلہ عطا کرتا ہے۔ اگر تو وہ اچھے کام کر رہا ہے تو اس کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ برائی کی طرف راغب ہے تو پھر اس کا انجام ہلاکت ہے۔ چونکہ انسان کا دل ہیلا باز ہے اور لا علاج ہے، تو انسان کا دل اس کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور دھکیلتا ہے کہ وہ برائی کرے، اور یہ سنگین دل صرف بدی کی طرف اکساتا ہے، کیونکہ وہ گناہ جو آدم نے کیا، وہ ماروسی گناہ اس کے اندر موجود ہے، اور اس نے اس دل کی صفائی نہیں کی، تو ایسا دل پھر ایک سنگین دل یعنی بدی سے بھرپور، یعنی کہ جو کہ گناہ کی کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اور کرنا چاہتا ہے۔ اور خدا واحد ایسی ذات ہے جو ایک ایک بات کو جانچتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے دل کے خیال ہے، طے کی باتیں سب اس کو معلوم ہے، اور پھر اس کے مطابق ہی وہ انسان کو بدلہ دیتا ہے۔ گویا انسان کا دل اس کو اس کی خواہشوں کے مطابق ایک راہ دیتا ہے، ایک ڈرائیو دیتا ہے، ایک دشا سیٹ کرتا ہے، جس کے اوپر پھر وہ اچھائی یا برائی کا انتخاب کر کر چلتا ہے۔ اور ہم داؤد کے اوپر غور کریں تو وہ کہتا ہے، اے خدا میرا دل ایک پاسے کرتا میں رکھا تیرا ڈر، یعنی کہ میرے دل کو اپنی طرف لگا لے، انڈیوائیڈڈ ہارٹ اس کو کر دے، تیری طرف وہ رجوع لائے اور تیری طرف ہی مائل رہے، گناہ کی طرف نہ جائے، سنگین دل نہ بنے، بلکہ وہ سینٹیفائی اور پاک دل بن جائے، جیسا کہ ہم نے زبور 51 میں بھی دیکھا کہ وہ کہتا ہے خدا مجھے پاک دل عطا فرما، سینٹیفائیڈ ہارٹ کی وہ اپیل کرتا ہے، تاکہ وہ خدا کے خلاف گناہ نہ کرے، بلکہ وہ ہر پاک عمل وقوع میں لائے اپنی زندگی سے، اور اسی طرح وہ خدا میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور سینٹیفائی ہارٹ کی ڈیمانڈ وہ کرتا ہے، انڈیوائیڈڈ ہارٹ کی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، تاکہ اپنے دل کو وہ خدا کے ساتھ لگائے، اس کی لا اس کے ساتھ جوڑے، وہ دنیا میں نہ کھو جائے، اور یہ سنگین دل جو بدی کی طرف مائل کرتا ہے
اور گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے، اس کی طرف وہ جانا نہیں چاہتا۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا کیسے دل میں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایسے دل میں رہنا چاہتا ہے جو کہ خدا کی محبت سے سرشار ہو، اور جو کہ اسے ویلکم کرے، جس میں رتی بھر بھی بدی نہ ہو، بلکہ وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو، اس میں گناہ کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں۔ تو ایسے دل میں خدا رہنا پسند کرتا ہے، اس کو اپنی سکونت گاہ بناتا ہے، اور ایسے برگزیدوں، ایسے پیاروں کے دلوں کے اندر وہ سکونت کرتا ہے اور رہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اب خدا ہاتھ سے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، تم زندہ خدا کے مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اب خدا ہمارے دلوں میں رہنا پسند کرتا ہے، اور اس میں وہ سکونت اختیار کرتا ہے، اس کو اپنا گھر بنانا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس پیار کی خاطر ہی وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کو، اور وہ سنگین دل جو کہ بدی کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو نکال کے وہ گوشتین دل عطا فرمانا چاہتا ہے، اور جو اس بات کو اختیار کرتا ہے اس کے دل کو پھر وہ مکمل طور پر پاک صاف کر کر اس میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ یہاں ہم کچھ ایسے دلوں کے اوپر بھی غور کریں گے جو کہ خدا کے ساتھ چلنا تو چاہتے ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں، بلکہ پارشلی، یہ نیم گرم حالت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ گناہ کو بھی پسند کرتے ہیں اور خدا کو بھی وہ ٹائم دینا چاہتے ہیں اور اس کے بھی کاموں کو کرنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں۔ یہاں اسے فیصلہ کرنا ہوگا اور ایک راہ کو اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ نیم گرم حالت والے کو خدا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ایسی حالت میں پایا جانے والا شخص انتہائی خوفناک حالت میں مبتلا ہے، کیونکہ یہ نیم گرم حالت کو خدا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے سرگرم ہو جا، یعنی میرے کاموں کو بڑھ چڑھ کر مکمل دل کو وہ مانگتا ہے۔ وہ ذرا بھی بدی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا اگر دل میں ذرا سا بھی میل اور ذرا سا بھی بدی اور ذرا سا بھی گناہ پایا جاتا ہے تو خدا وہاں آن موجود نہیں ہوتا، بلکہ جدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر جب انسان بدی کو موقع دیتا ہے تو پھر خدا وہاں سے چلا جاتا ہے، اس دل کو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کی سکونت گاہ نہیں کہلاتا۔ پھر جب انسان بدی کو موقع دیتا ہے اور اپنے دل میں لاتا ہے تو پھر وہ ایک سنگین دل بن جاتا ہے اور وہ سنگین فیصلے لیتا ہے اور گناہ کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں مکمل طور پر اپنے دل کو سینٹیفائی کرنا ہے، مکمل طور پر صفائی کی ضرورت ہے، گہرے طور پر صفائی کی ضرورت ہے، اور جب یہ صفائی عمل میں آئے گی، یہ پروسیس کا آغاز ہوگا، تو پھر یہ دل مکمل طور پر صاف اور پاک ہو جائے گا، یعنی یہ خدا کی سکونت گاہ کہلانے کے لائق ہو جائے گا۔ تو پھر وہ آئے گا اور وہاں بسیرا کرے گا اور ہر قسم کی برکتیں وہ عطا فرما دے گا۔ گویا ہمیں مکمل طور پر اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے، سرنگو ہونا ہے، اس دل کو جھکانا ہے، پیش کرنا ہے۔ اس کو ہم نے پارشلی یعنی نیم گرم حالت کے طور پر پیش نہیں کرنا کہ دنیا میں بھی مگن رہیں اور خدا سے بھی اپنے پیار کو دکھانا چاہیں، ایسا ممکن نہیں۔ ہول ہارٹیڈلی، کیونکہ بائبل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ پورے دل سے اس کی حمد و ستائش تعظیم کرو اور دل سے گاتے بجاتے رہو، یعنی ہم تب ہی روح اور سچائی سے پرستش کر سکتے ہیں، اس کی خدمت کر سکتے ہیں، جب ہمارا دل مکمل طور پر یسوع کے لیے گائے بجائے اور اس کی راہوں کو اختیار کرے اور اس کی طرف راغب ہو۔ اگر اس میں ذرا سے بھی بدی ہوگی تو وہ ہم سے جدا ہو جائے گا، ہم سے روٹ جائے گا، اور یہ اس انسان کے لیے موت کا پیغام ہے کہ اگر خدا اس سے روٹ جائے اور وہ پھر شیطان کو موقع دے کر اپنے دل کو سنگین دل بنا لے گا۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ مکمل صفائی، یہ دل کی گہرے طور پر صفائی کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف گناہ کو نہ کرنے کے ارادہ کو سوچ لینے سے نہیں ممکن، بلکہ یہ اپنے ایکٹ سے دکھانے کے اوپر خدا نظر کرتا ہے۔ اگر ایک انسان صرف سوچ رہا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کرنا لیکن اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور خدا اس کے ایکٹس کے اوپر نظر کرتا ہے، نہ کہ اس نے کیا سوچا ہے لیکن کیا چیز عمل میں آ گئی وہ اس کے برعکس ہے۔ ہم اس کی صفائی مکمل طور پر کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہ صرف ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم اس سنگین دل کو خدا کے ہاتھ میں دے دیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اور جب ہم اپنے دل کو
उसके हुजूर पेश करेंगे तो वो अपने लहू को, जो कि पाक लहू है, पवित्र लहू है, जब उसके अंदर ये दिल छुप जाएगा, वो नई रूह हमारे अंदर डाल देगा और पुरानी इंसानियत जाती रहेगी, उसको हम उतार फेंकेंगे और वो हमारे संगीन दिल को निकाल के गोश्तीन दिल अता फरमा देगा, जो कि उसकी मोहब्बत से सरशार होगा और उस लहू से उसको बिल्कुल पाक साफ कर नया दिल बना देगा। ये लहू उस संगीन दिल को बिल्कुल पाक साफ कर देता है और वो तमाम गंदगी, वो तमाम गुनाह जो सरजद हुए वो पल भर में जाते रहते हैं और इंसान मुकम्मल तौर पर पाक साफ हो जाता है। और यीशु मसीह भी हमें इसके बारे में बयां फरमाता है कि जब हम देखते हैं कि वो पतरस के पांव धोने लगा तो उसने कहा कि मुझे नहला दे, और वहां यीशु ने यह तालीम दी कि जो एक बार नहा ले उसे बार बार नहाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको पांव धोने की जरूरत है। इससे मुराद यह है कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान से फिर अगर गुनाह या कोई गलती सरजद हो जाती है तो उसे फौरन यीशु के पास आना है, देर नहीं करनी, रजू फौरन लानी है, अपनी गलती का इकरार करते हुए माफी मांगनी है ताकि वो रिस्टोर हो और खुदा उसको माफी दे, और हमें फौरन माफी का तलबगार होना है। पांव धोने से यही मुराद है कि वो दोबारा अपने आप को फौरी रिस्टोर करे, माफी का तलबगार हो, ताकि वो पाकीज़गी के अंदर कायम रहे। ऐसे दिलों के ऊपर वो नजर करता है जो कि अपने आप को सरेंडर करते हैं, वो किसी प्राइड का शिकार नहीं होते, किसी ईगो के अंदर नहीं आते और गुनाह की तरफ रागब नहीं होते, बल्कि खुदा के सामने सब चीजों को रखते हैं, उसके सामने सरनुगू होते हैं, उसके सामने सिजदा करते हैं और उससे मदद को मांगते हैं, उससे माफी के तलबगार होते हैं। तो फिर खुदा नजर करता है और ऐसे शिकस्ता और टूटे दिलों, ब्रोकन हार्टेड दिलों को वो देखता है जो कि सरेंडर होते हैं खुदा के सामने, अपने आप को पेश करते हैं, रहम दिल होते हैं, हलीम बनते हैं और वो लोगों पर तरस खाते हैं, उनके ऊपर उन्हें तरस आता है। ऐसे दिलों को खुदा पसंद करता है और देखता है और वहां सुकूनत अख्तियार करता है। अगर हम मत्ती 5 बाब के अंदर देखें तो वहां हमें मुख्तलिफ मुबारकबादियां मिलती हैं और इन मुबारकबादियों के अंदर हम देखते हैं कि 3 ऐसी आयात हैं जो कि बाकायदा तौर पर दिल के हवाले से है, यानी वो इंसान और वो बरगज़िदा लोग जो ऐसे दिलों के मालिक हैं जिनका बयान इन मुबारकबादियों के अंदर है। तो कैसे वादे अजीम उनके साथ किए गए हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इस मुबारकबादी के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो दिल के गरीब हैं, यानी ब्रोकन हार्टेड हैं और शिकस्ता दिल को अपने अंदर रखते हैं, और खुदा ऐसे दिलों की तरफ माइल होता है और खुदा ऐसे दिलों को पसंद करता है और ऐसी जगह वो रहना पसंद करता है जहां गुनाह ना हो। वो दिल के गरीब हैं। तो फिर आसमान की बादशाही भी ऐसे ही लोगों के लिए है, क्योंकि इसका वादा हमें इस मुबारकबादी के अंदर मिलता है। और ये वादे जो इन मुबारकबादियों के अंदर हमें नजर आते हैं, ये तमाम वादे हमारे खुदा के हाँ के साथ हैं। उसका कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो कि वफा ना हो, बल्कि वो वफादार खुदा है, लिहाजा उसके तमाम वादे पूरे होंगे, बरहक हैं, सच हैं और हकीकत पर मबनी हैं। फिर हमें मत्ती 5 बाब और 7 आयत के अंदर इस मुबारकबादी के अंदर मिलता है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। यानी यहां भी हम देखते हैं कि रहम दिली की बात हो रही है। ऐसे लोग जो कि रहम दिल हैं, उनके दिल रहम से भरे हुए हैं, किसी को भी देखकर उनको तरस आता है, रहम आता है और वो उनके ऊपर रहम करना पसंद करते हैं। वो ऐसे नहीं है जो कि तशद्दुद को, वायलेंस को पसंद करें, रिवेंज लेना, हेट से भरे हों, बल्कि प्यार से भरपूर, खुदा की मोहब्बत से उनके दिल भरे हुए हैं। और यीशु की ये मोहब्बत जो उनके दिल में पाई जाती है, इस मोहब्बत के बायस ही फिर वो रहम दिली झलकती। जैसे यीशु मसीह जब किसी भी बीमार को देखता तो उसको उस पर तरस आता, रहम आता और फिर वो उस बीमार को शिफा अता फरमा देता। इसी तरह वो लोग जो रहम करना पसंद करते हैं, उन पर भी रहम करने का वादा यहां में मिलता है। लिहाजा खुदा भी उन पर रहम करेगा, मुख्तलिफ अंदाज में अपने रहम, प्यार और तरस को उन लोगों के लिए, उन बरगज़ीदाओं के लिए वो दिखाएगा और रहम उनके लिए किया जाएगा। और फिर हमें मत्ती 5 बाब और उसकी 8 आयत के अंदर वो मुबारकबादी मिलती है जिसके बारे में आज हम जान रहे हैं। यानी मुबारक हैं वो लोग जो कि पाक दिल हैं, पाक दिल को रखते हैं,
وہ سنگین دل کو نہیں رکھتے، انہوں نے سنگین دل کو نکال پھینکا ہے اور پاک دل کو اپنا لیا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر خدا کے ساتھ انہوں نے لگا لیا ہے، یسوع کو انہوں نے اپنے دل کے اندر بسا لیا ہے، تو پھر وہ خدا کو دیکھیں گے، کیونکہ خدا کو وہی دیکھ سکتا ہے جو کہ مکمل طور پر پاکیزگی میں ہے، وہ نیم گرم حالت میں نہیں ہے، اس میں رتی بھر بھی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر اپنے دل کو خدا کے لیے لگائے ہوئے ہے اور وہ قائم رہا، بدی سے دور رہا اور خدا کی ڈور کو اپنائے رکھا، بلکہ اس سے دور نہیں ہوا، اس سے دوری اختیار نہیں کی، تو خدا نے اس کے دل میں سکونت کی، خدا کے ساتھ وہ چلتا رہا، ہر مصیبت کو، ہر مشکل کو اس نے سہا اور ثابت قدم رہا، چلتا رہا، بڑھتا رہا اور اس راہ کو اختیار کیے رکھا۔ لیکن وہ جو کہ سنگین دل کو اپنائے رکھے اور ایسے بھی لوگ جو کہ نیم گرم حالت میں رہنا پسند کرتے تھے، تو پھر ان پر وہ غضبناک ہوگا اور جب ججمنٹ ہوگی ان کی تو ان کو ہلاک کرے گا، ہمیشہ کی آگ ان کی منتظر ہے اور ان کو اپنے منہ سے وہ نکال پھینکے گا۔ لہٰذا میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع دل کے دروازے پہ کھڑا دستک دیتا ہے، وہ نوک کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بھائی بہن اپنے دل کے در کو میرے لیے کھول دے تو میں اندر آؤں، اور جو اس کو ویلکم کہتا ہے وہ اندر آتا ہے اس کے دل کے اور اس کے ساتھ وہ فیلوشپ کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھاتا ہے۔ یعنی یہ فیلوشپ ہمیں تب ہی نصیب ہو سکتی ہے جب ہم مکمل طور پر اپنے دل کو سینکٹیفائی یعنی پاک کریں گے، صاف کریں گے، مکمل صفائی، گہری صفائی اپنے دل کی کریں گے، اس میں رتی بھر بھی گناہ نہیں ہوگا، نیم گرم حالت نہیں ہوگی، بلکہ مکمل ہول ہارٹیڈلی ہم مکمل طور پر اس ہارٹ کو خدا کے لیے ڈیووٹ کریں گے اور سینکٹیفائی کریں گے، تو پھر یسوع اندر آئے گا، اور جیسے ہی وہ اندر آئے گا تو پھر ہمارے ساتھ فیلوشپ کرے گا، کیونکہ وہ گناہ آلودہ جگہ پر نہیں رہتا، تو وہ پاک جگہ پر سکونت کرے گا، کیونکہ اب ہم زندہ خدا کے مقدس ہیں، تو پھر خدا یہاں رہنا پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو اس طرح راستہ کرنا ہے، مکمل طور پر سینٹیفائی کر کر اس کو ہم راستہ کر سکتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے دل کو اپنا گھر بنائے گا، اور پھر ہم اسی پاکیزگی میں قائم رہتے ہوئے، بڑھتے ہوئے، ان پاک دلوں کے اندر رہتے ہوئے، جب وہ آئے گا اپنی دوسری آمد ثانی کے موقع پر، تو پھر وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، ہم بھی اس بادشاہی کا حصہ بن جائیں گے، اور پھر ہم باپ اور اس کے بیٹے کو روبرو دیکھیں گے۔ آمین۔ جی میرے عزیزو، امید ہے کہ اسپرچل انکاؤنٹر کے اس سرمن جو کہ سینٹیفائی یور ہارٹ کے حوالے سے تھا، یعنی اپنے دل کو پاک کریں، ہم نے جانا کہ کس طرح ہم یسوع کو اپنے دل میں ویلکم کہہ سکتے ہیں، مکمل طور پر ہمیں اس دل کی صفائی کرنی ہے، تو پھر ہی وہ یہاں سکونت اختیار کرے گا۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الحم چوک باہر کلونی لاہور میں واقع ہے، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور آج کل خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن اٹرنل ریفیوج کے حوالے سے سیریز کو دے رہے ہیں، جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ 9 سے 12 بجے سنڈے سروس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔